تاریخ کے ایک دلکش سفر میں خوش آمدید، ہمارے ساتھ شامل ہو جب ہم باربری غلام کی تجارت کی گہرائیوں تک پہنچیں گے۔ مذاہب اور آزادی کی جستجو کی ایک ان کہانی اس تاریخ دور کے بھولے ہوئے ابواب سے پردہ اٹھائیں گے، جیسا کہ ہم نے برداشت کرنے والوں کی فتوحات اور المیوں پر روشنی ڈالی۔ باربری سلیو ٹریڈ کی اس فکر انگیز تحقیق میں متحرک، روشن خیال اور متاثر ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ باربری غلاموں کی تجارت میں باربری غلاموں کی منڈی شامل تھی۔ یورپی غلاموں کو باربری کورسیس نے اٹلی سے ہائی لینڈ سے جنوب مغربی انگلینڈ اور شمال سے آئس لینڈ اور مشرقی بحیرہ روم تک بحری جہازوں اور ساحلی شہروں پر غلاموں کے ذریعے حاصل کیا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کا مشرقی بحیرہ روم شدید قزاقی کا میدان تھا۔ 18ویں صدی میں بحری قزاقی بحیرہ ایجین میں بحری ٹریفک کے لیے ایک مستقل خطرہ رہی۔ شمالی افریقی ساحل کے ساتھ واقع قصبوں کو رومان دور میں غلاموں کی منڈیوں کے طور پر تجویز کیا گیا ہے۔ یہ رجحان قرون وسطیٰ تک جاری رہا۔ باربری کوس نے ان کی 15ویں صدی کے دوران اثر و رسوخ بڑھایا۔ جب سلطنت عثمانیہ کے حکمران بنی، علاقہ اس میں ریکنسٹا کے بعد اسپین سے نئے نکالے گئے سپاہی یہودی اور موریش پناہ گزینوں کی آمد بھی شامل تھی۔ عثمانی تحفظ اور بہت سے غریب تارکین وطن کے ساتھ یہ ساحل جلد ہی بحری قزاقی کے لیے بدنام ہو گیا۔ پکڑے گئے بحری جہازوں کے عملے کو یا تو غلام بنایا گیا یا تاوان کے لیے رکھا گیا۔ 1580 اور 1680 کے درمیان تقریباً 15,000 باغی تھے، عیسائی یورپی جو اسلام کر چکے تھے۔ باربری پر اور سمندری ٹانکوں کے کپتانوں میں سے نصف دراصل باغی تھے۔ ان میں سے کچھ غلام تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن غالباً اور کبھی غلام نہیں رہے۔ طرابلس، الجزائر اور تیونس جیسے قصبے 17ویں صدی کے وسطی کی بغاوت کے بعد براہ نام طور پر آزاد ہو گئے، جس نے حکمران عثمانی پاشا کو خطے کا واحد طاقتور آدمی بنا دیا۔ ایک بڑی مرکزی اتھارٹی اور اس کے قوانین کی عدم موجودگی میں قزاق خود کو بڑا اثر و رسوخ رکھنے لگا۔ 1785 میں جب تھامس جیفرسن اور جان ایڈمز طرابلس کے سفیر سیدی حاجی عبداللہ مین سے بات چیت کے لیے لندن گئے، انہوں نے اس سے پوچھا کہ اس طرح غلاموں کو لینے کا کیا حق ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا اس نے کہا کہ اس کے حقوق نبی کے قانون پر مبنی ہے اور قرآن میں لکھا ہے کہ جو قومیں اس کی حاکمیت کے آگے سر تسلیم خم نہیں کریں گے اور گنہگار ہے، اور جہاں کہیں بھی ہو ان کے خلاف جنگ کریں گے۔ شاید یہ ان کا حق اور فرض ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو غلام بنانے کے قابل تھے جو پکڑے گئے اور قیدی بنائے گئے، اور تمام مسلمان جن کو جنگ میں مارا جانا چاہیے تھا وہ یقیناً جنت میں جا سکتے تھے۔ افریقی قصبوں اور دیہاتوں میں غلاموں کے اصول کے لیے بحری قزاقوں کے چانپے مارے گئے۔ نہ صرف بحر اوقیانوس کے ساحل پر بلکہ یورپ میں بھی 16ویں سے 19ویں صدی تک اٹلی، اسپین، فرانس، پرتگال، انگلینڈ، ہائی لینڈ میں باربری چانپوں اور اغوا کی اطلاعات ملتی ہے۔ بحیرہ روم میں تجارت اور غلاموں کی منڈی میں کمی آئی اور بالآخر یورپی قبضے کے بعد غائب ہو گئی۔ 27 اگست 1816 کو ایڈمرل ایڈورڈ پیلو ایک ویس کاؤنٹ ایکسماؤٹ کے تحت اینگلو ڈچ افواج کے ذریعے الجزائر پر بمباری کے بعد زیادہ تر قزاقوں کے بیڑے کو بے اثر کر دیا گیا۔ الجزائر کے ڈی کو ان شرائط سے اتفاق کرنے پر مجبور کیا گیا جس میں زندہ بچ جانے والے 12,000 غلاموں کی آزادی، زیادہ تر سارڈینیا سے، اور یورپیوں کو غلام بنانے کے لیے رواج کو ختم کرنا شامل تھا۔ اس دور کے یورپی اور امریکی طاقتوں کے ساتھ باضابطہ دشمنی میں شکست کھانے کے بعد باربری ریاستوں میں کمی آئی۔ باربری قزاقوں نے اپنی نابودی کی سرگرمیوں کو روکنے سے انکار کر دیا، جس کے نتیجے میں 1824 میں ایک برطانوی بحری بیڑے نے الجزائر پر ایک اور بمباری کی۔ فرانس نے الجزائر پر حملہ کیا۔ 1830 میں یہ نو آبادیاتی حکومت کے تحت آیا۔ اسی طرح 1881 میں فرانس نے تیونس پر حملہ کیا تھا۔ طرابلس 1835 میں براہ راست عثمانی حکومت میں واپس آیا، لیکن 1611 کی اطالوی ترک جنگ میں اٹلی کے ہاتھ میں آ گیا۔ لہذا غلاموں کے تاجروں نے خود کو گورنل کے قوانین کے مطابق عام کرنے کا پابند پایا اور اب وہ خود ضابطے پر بھروسہ نہیں کر سکتے تھے۔ 19ویں اور 20ویں صدی میں باربری کوس پر غلاموں کی تجارت بند ہو گئی، یا جب یورپی حکومتوں نے غلاموں کی آزادی کی اجازت دینے والے قوانین منظور کیے تھے۔ لازیہ کا لفظ مغرب عربی، گازیہ عربی، گازیہ لفظ طور پر پلور سے الطالوی اور فرانسیسی
اسی کے ذریعے لیا گیا تھا۔ یہ اصل میں باربری قزاقوں کے ذریعے غلاموں کے چانپوں کا حوالہ دیتا ہے جب یورپی غلام تھے۔ مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ سفید غلامی اس سے کہیں زیادہ عام تھی۔ جو پہلے سوچا جاتا تھا کہ باربری کوسٹ پر برطانوی غلاموں کے اندر سمندری سونے کے سفید غلاموں کے تاجروں کے سراغ امریکہ اور باربری بحری قزاق غیر روایتی دشمنوں کے خلاف ایک بین الاقوامی جنگ ہے۔ دیکھنے کے لیے شکریہ۔